الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ توحید کی معرفت کے ساتھ ساتھ اس کی نقیض، اس کی ضد شرک کی بھی معرفت ضروری ہے۔ شرک، کفر، ان کے اسباب و وسائل، ان کی قسمیں، یہ سب جاننے کے بہت فائدے ہیں، کیونکہ جب تک ایک بندہ ان باتوں کو جانے گا نہیں، شرک اور کفر کو پہچانے گا نہیں، تب تک ان سے کیسے بچ سکتا ہے، تب تک ان سے کیسے سلامت رہ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند ہے کہ اس کا بندہ حق اور خیر کو جانے، اسے قبول کرے اور اس پر قائم رہے، اور شر کو، برائیوں کو، معصیت کو جانے اور ان سے دور رہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مشہور صحابی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیحین میں صحیح بخاری 7084 نمبر پر اور صحیح مسلم 1847 نمبر پر یہ حدیث آئی ہے، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر اور نیکیوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برائیوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، اس خوف سے کہ میں کہیں ان برائیوں میں پڑ نہ جاؤں۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ۔ اسلام کی زنجیر کا ایک ایک کڑا ٹوٹ جائے گا جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہیں جاہلیت کی پہچان نہیں ہوگی۔ تو جاہلیت کی پہچان، کفر کی پہچان اور شرک کی پہچان ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اسی لیے آپ پائیں گے کہ قرآن پاک میں ایسی بہت ساری آیات ہیں جس میں شرک اور کفر کو بیان کیا گیا ہے اور ان سے خبردار اور آگاہ کیا گیا ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس کی تباہی اور اس کے برے انجام کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ بلکہ قرآن پاک اور سنت مطہرہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ غلط راہوں کی وضاحت ہو جائے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اسی طرح سے آیتوں کو تفصیل کے ساتھ کھول کھول کے وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ کھل کر سامنے آ جائے، جرائم اور جرائم کرنے والوں کی راہ واضح ہو جائے۔ تو آئیے شرک جو اسلام کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ شرک عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں دو چیزوں کو یکساں کر دینا، دو چیزوں میں برابری کر دینا، اور اس کا شرعی معنی ایک عام معنی ہوتا ہے اور ایک خاص معنی ہوتا ہے۔ عام معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں اللہ کے برابر کر دینا، اللہ کے جیسا بنا دینا، یہ شرک کہلاتا ہے، اور اس کے تحت 3 قسمیں آتی ہیں۔ پہلی چیز ہے ربوبیت کا شرک، اور دوسری چیز ہے اسماء و صفات کا شرک، اور تیسری چیز ہے الوہیت کا شرک۔ ربوبیت کا شرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی جو خصوصیات ہیں اس میں غیر اللہ کو اللہ کے جیسا بنا دیا جائے، یا
ربوبیت کی بعض خصوصیات کو ان کی طرف منسوب کر دیا جائے، جیسے پیدا کرنا، یہ اللہ کی ربوبیت کی صفات میں سے ہے، رزق دینا، ایجاد کرنا، موت اور زندگی دینا، اس کائنات میں تصرف کرنا، اس کائنات کی تدبیر کرنا، اس طرح کی چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت میں سے ہیں، اس کی صفت ربوبیت میں سے ہیں۔ اب ان چیزوں میں اگر اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کے شریک کر دیا جائے یا اللہ کے برابر کر دیا جائے یا اللہ جیسا کر دیا جائے تو یہی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا تؤفکون، سورہ فاطر کی آیت نمبر 3۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے رزق دیتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ اور اسماء و صفات میں شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں یا صفات میں کسی کو جو غیر اللہ ہے، اللہ کے سوا ہے، اس کو اللہ کے برابر کر دیا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خوب واضح طور پر فرما دیا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں، کہ اللہ جیسے کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی اسماء و صفات کی توحید کی، اور اسی طرح سے جو ہے ربوبیت، توحید ربوبیت آپ پہلے جان چکے ہیں، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت پر بات ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ دوسرے مقام پر ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے، دوسرے مقام پر اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے شرک فی الالوہیت، الوہیت میں شرک۔ الوہیت میں شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت کی خصوصیت ہے اس میں غیر اللہ کو اللہ کے جیسا کر دیا جائے، جیسے صلاۃ یہ اللہ کے لیے خاص ہونا چاہیے، صیام اللہ کے لیے خاص ہونا چاہیے، دعا اللہ ہی سے مانگا جانا چاہیے، استعانت اللہ ہی سے کی جانی چاہیے، ذبح اور نذر جو بھی عبادتیں ہیں سب خالص اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص ان عبادات کو غیر اللہ کے لیے کرتا ہے یا عبادات بجا لانے میں غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ الوہیت کا شرک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کے ہمسر کر دیتے ہیں اور اس سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کی جانی چاہیے۔ محبت قلبی عبادت ہے، اب وہ عبادت جب وہ غیر کے دے دیتے ہیں تو شرک کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو رہا شرک کا عمومی معنی جس میں شرک کی یہ تینوں قسمیں داخل ہیں، لیکن شرک کا خاص معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو اللہ کے ہمسر بنا دے اور اسی سے دعائیں کرنے لگ جائے، اسی سے مانگنے لگ جائے، اسی سے سوال کرنے لگ جائے، اسی سے امیدیں لگانے لگ جائے اور اس غیر اللہ سے اللہ جیسی محبت کرنے لگ جائے، تو یہ شرک کا خاص معنی ہے۔ اور قرآن و سنت میں جب شرک کا لفظ بولا جائے تو عام طور پر یہی معنی مراد ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے۔ شرک کی خطرناکی کے بیان میں قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں، ہم صرف چند آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے شرک کا خطرہ اور شرک کا برا انجام آپ کے سامنے واضح ہو کر نکھر کر آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں مر گیا، موت سے پہلے شرک سے توبہ نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ آدمی
اس کے ساتھ کچھ بھی شرک کرے، یعنی اس حالت میں اگر مرا اور اس حالت میں اللہ سے ملاقات کی کہ شرک ہی کرتے گئے ہوئے پہنچا تھا، شرک سے توبہ نہیں کیا تھا، تو ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور شرک سے کمتر جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اسے معاف کر دے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں یہ بات بتائی ہے کہ شرک سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ ایسے سمجھیں کہ آپ نے کما کر کے کہیں مال اکٹھا کیا ہو اور پھر اس پر آپ آگ لگا دیں، سب کے سب جل کے برباد ہو جائے، راکھ ہو جائے۔ اسی طرح سے کسی نے کتنی بھی نیکیاں کی ہوں، اگر وہ شرک کا ارتکاب کر لیتا ہے تو ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی اس بات کی وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے سب کی طرف اس بات کی وحی کی گئی تھی کہ اگر وہ شرک کریں گے تو ان کا عمل برباد ہو جائے گا اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے کہی تھی کہ انبیاء بھی اگر شرک کا ارتکاب کریں گے تو ان کا بھی عمل برباد ہو جائے گا۔ تو پھر ہم جیسے گنہگاروں کا کیا کہنا کہ شرک کی وجہ سے ہماری کیا بری حالت ہوگی۔ اور اسی طرح سے شرک وہ برائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے، کیونکہ دوسروں کو اللہ کے برابر کر دیا جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنقیص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 96 سے 98 تک میں فرمایا قالوا وهم فيها يختصمون تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، کہ قیامت کے دن جہنم میں جہنمی اپنے معبودوں سے جو ان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے ان سے جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے اللہ کی قسم ہم بڑی گمراہی میں تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، ہم تم کو اللہ کے برابر قرار دے رہے تھے، کتنی بڑی گمراہی تھی۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت صاف صاف یہ بات قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے کہ جہنم کی آگ میں ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جو شرک پر مریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان پر جہنم کو ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے اور جنت کو ان کے اوپر حرام کر دیا ہے، اور ایسے مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں بے شمار ادلہ ہیں۔ اب آئیے ہم یہ درس اس بات پر مکمل کرتے ہیں کہ آخر یہ شرک آتا کیسے ہے۔ شرک ابتدا تو اس کائنات کی توحید سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام آئے تھے تو آدم علیہ السلام توحید پر تھے، ان کی اولاد توحید پر تھی۔ شرک آیا کہاں سے؟ شرک کا سبب کیا ہے؟ شرک کا سبب ہے اصل میں نیک لوگوں میں غلو کرنا، ان کی تعظیم میں اور ان کی تعریف میں، ان کی مدح و ثنا میں حدود سے تجاوز کرنا، یہی شرک کی اساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح آیت نمبر 23-24 میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ ان کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے صحیح بخاری میں 4920 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ فرماتے ہیں اسماء رجال صالحین من قوم نوح، کہ ان میں جن ناموں کا ذکر کیا گیا ہے ود کا، سواع کا، یغوث کا، یعوق کا، نصر کا، یہ لوگ قوم نوح کے نیک لوگ تھے، اولیاء تھے، بزرگان دین تھے، یہ ان کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو شیطان ان کی قوموں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ ان کی مجلسوں میں ان کی مورتیاں بنا کے رکھ دو اور ان مورتیوں کو انہی کا نام دو، اور اس کے بعد ابتدا میں
تو ان کی تعظیم کی گئی، عبادت نہیں کی گئی، لیکن جب یہ لوگ وفات پا گئے تو رفتہ رفتہ علم اٹھ گیا، توحید لوگ بھول گئے، اس کے بعد میں ان کی عبادت کی جانے لگی۔ تو یہ ان کے تعظیم کے مقصد سے پہلے جیسے آج بہت سارے لوگ اپنے بزرگوں کی تصویریں اپنے گھروں میں لگاتے ہیں اور دھیرے دھیرے پھر ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں اور ان کی عبادت کرنے شروع کرتے ہیں اور ان سے سوال کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے قوم نوح نے بھی ابتدا میں تصویر بنائی اور ان تصویروں کا، ان مورتیوں کا نام رکھا انہی بزرگوں کے نام پر، پھر تعظیم کی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کو لوگ بھول نہ جائیں، لیکن دھیرے دھیرے ان کی عبادت میں پڑ گئے۔ یہی بات، اسی طرح کی بات امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں بھی ذکر کی ہے کہ یہ قوم نوح کے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگ تھے اور بزرگ لوگ تھے، اور ان کے کچھ ماننے اور چاہنے والے لوگ تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے آپس میں کہا، جو لوگ ان کی اقتدا کیا کرتے تھے، کہ ہم کیوں نہ کریں کہ ان کی مورتیاں بنا لیں، جب ان کی صورت دیکھیں گے تو ہم عبادت میں اور زیادہ ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح سے ابلیس نے بھی آ کر کے ان کے اندر شرک پیدا کرنے کے لیے انہیں سمجھایا کہ ان کی یاد کو کیسے باقی رکھو گے، اور دھیرے دھیرے وہ لوگ ان کی عبادت میں پڑ گئے۔ اور ابلیس نے سمجھایا کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو تمہارے باپ دادا ان کو واسطہ اور وسیلہ بنا کر کے بارش مانگا کرتے تھے تو بارش ہوا کرتی تھی۔ اس طرح سے ان کی عبادت ہونے لگی۔ تو ان کے یہاں دو فتنہ اکٹھا ہو گیا۔ ایک فتنہ تو قبروں کی مجاوری کا اور قبر پہ جانے کا، اور دوسرا فتنہ تصویروں کا، مورتیوں کا، اور مورتیوں کے پاس بیٹھ کر کے وہاں پر مجاوری کرنے کا اور ان سے مانگنے اور سوال کرنے کا۔ تو اس طرح سے انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار جو شرک آیا وہ بزرگوں کے واسطے سے آیا۔ اس لیے ہر کسی کو اس کا حق دینا چاہیے، اس کے درجے میں غلو اور حدود سے تجاوز سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ شرک کا وسیلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک و کفر کی صحیح سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، دور رہ سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔